أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. صدق اللہ العظیم. اور جو لوگ ان باتوں پر ایمان لاتے ہیں جو آپ پر اتاری گئی اور ان باتوں پر ایمان لاتے ہیں جو آپ سے پہلے نبیوں پر اتاری گئی اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں، وہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور وہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ اس سے پہلے یہ سب ایمان والوں کی صفت ہی بیان ہو رہی ہے، اور اس سے پہلے بات کہی گئی تھی کہ جو لوگ غیب کی باتوں پر ایمان لاتے ہیں، یعنی جو چیزیں دکھائی نہیں دیتی ہیں ان باتوں پر ایمان لاتے ہیں اور ان کو مانتے ہیں، نمازیں قائم کرتے ہیں اور ہمارے دیے ہوئے مال سے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ اب یہاں سے انہی ایمان والوں کی ایک صفت بیان کی جا رہی ہے کہ آپ پر جو وحی اترتی ہے اس پر یہ لوگ ایمان لاتے ہیں۔ اب اس کی دو شکل ہے۔ آپ پر جو وحی اترتی ہے ایک شکل تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے دل پر نازل فرماتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ یہ وحی ہے اور جس کو ہم قرآن کریم کہتے ہیں۔ ایک دوسری شکل یہ ہے کہ آپ کے دل پر وحی نازل کی جاتی ہے اور اللہ کی بولی میں اس کو ادا نہیں کیا جاتا، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی بولی میں اس کو ادا فرماتے ہیں، تو اس کو قرآن نہیں کہتے، اس کو حدیث کہتے ہیں۔ ایمان لانے کے لیے جس طریقے سے
قرآن کریم کو ماننا ضروری ہے، ویسے حدیث پاک کو بھی ماننا ضروری ہے، اس لیے کہ خود قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وما ينطق عن الهوى، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جی سے اپنی مرضی سے دین کی کوئی بات نہیں فرماتے، ان هو الا وحی یوحی، دراصل وہ وحی ہے جو اللہ کی طرف سے اتاری جا رہی ہے اور ادا ہو رہی ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زبان سے۔ اس دنیا میں دنیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جس طریقے سے بھانت بھانت کے جانور پیدا کیے ہیں، ویسے طرح طرح کے خیال رکھنے والے انسان بھی پیدا کیے ہیں۔ کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو خدا کی ذات کو ہی نہیں مانتے۔ ایک شخص تھا غلام پرویز، اس نے کتاب لکھی۔ اس سے پہلے ایک شخص تھا عبداللہ، کہنے کے لیے مولوی بھی تھا، اس نے ایک فرقے کی بنیاد رکھی اور یہ فرقہ اپنے کو اہل قرآن کہتا ہے۔ یہ فرقہ اپنے کو اہل قرآن کہتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ حدیثوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے، بلکہ اصل چیز قرآن ہے۔ اللہ عبادت کے لائق ہے، اللہ اطاعت کے لائق ہے، تو جو اللہ نے قرآن کریم کے اندر حکم دیا ہے وہی بات ماننے کے لائق ہے، اس کے علاوہ جو ہے وہ ماننے کے لائق نہیں ہے۔ لیکن اس عقل مند کی سمجھ میں یہ بات نہیں آئی کہ اسی قرآن نے تو یہ بھی کہا ہے کہ نبی اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہتے، وہ اللہ ہے جو نبی سے بلواتا ہے، تو نبی نے جو کچھ کہا وہ دراصل اللہ کا کہا ہوا ہو گیا۔ اور تم حدیث پاک کا اگر صرف اس بنیاد پہ انکار کرو گے کہ نبی نے کہا ہے، تو دراصل تم خدا کی بات کا انکار کر رہے ہو۔ اس فرقے نے قرآن کریم کے نام پہ بڑے تماشے کیے ہیں، بہت تماشے کیے ہیں۔ اور دراصل اگر حدیث پاک کو نکال دیا جائے تو قرآن کا کوئی مفہوم سمجھ میں نہیں آئے گا۔ قرآن نے کہا ہے نماز پڑھو، نماز قائم کرو، فجر میں کئی رکعت پڑھیں گے یہ کون بتائے گا؟ ظہر میں 4 پڑھیں گے، عصر میں 4 پڑھیں گے، عشاء میں 4 پڑھیں گے یہ کون بتائے گا؟ مغرب میں پھر 3 پڑھیں گے یہ کون بتائے گا؟ تو حدیث پاک کا انکار کر دو، نماز گئی۔ اب کوئی آدمی اگر حدیث پاک کا انکار کرنے والا ہو تو اپنے مطلب سے وہ کہے گا کہ
اللہ تعالیٰ نے صبح شام نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے، چلو جو مرضی آئے پڑھ لو۔ روزے کی حیثیت اور شکلوں کو کون متعین کرے گا؟ وہ کہیں کہ نہیں صاحب قرآن کریم میں ہے اتم الصیام الی اللیل، روزے کو رات ہونے تک، یعنی رات کی شروعات جب سے ہوتی ہے سورج ڈوبنے سے تب تک ہو گیا متعین، ٹھیک ہے۔ لیکن روزہ کن باتوں سے ٹوٹے گا، کن باتوں سے نہیں ٹوٹے گا، اس کو کون متعین کرے گا؟ وہ کہیں گے زکوٰۃ دو، قرآن کا حکم ہے، قرآن بتاتا ہے، لیکن کتنے میں کتنا دو اور کیسے دو، اگر حدیث پاک کو نہیں مانو گے تو کیسے متعین ہوگا؟ تو نماز گئی، روزہ گیا، زکوٰۃ گئی، اور حج کی کیا شکلیں ہیں، کون سی چیز فرض ہے اور کون سی چیز فرض نہیں ہے، کون سی چیز واجب ہے، کون سی چیز فرض ہے جس کے چھوٹنے سے حج ہی نہیں ہوگا، اور کون سی چیز واجب ہے جس کے چھوٹنے سے ہو تو جائے گا لیکن بالکل ادھورا رہے گا، اور اس کو پورا کرنے کی صورت ہے اور شکل ہے۔ اب حدیث پاک کو نکال دو تو قرآن سے، یہ دراصل یہ لوگ اپنے منمانی خواہش کے مطابق حدیث پاک کا اور دین کی باتوں کا انکار کرنے والے ہیں، لیکن نام رکھتے ہیں اپنا خوبصورت، نام رکھ دیا اہل قرآن۔ بات موضوع سے ذرا الگ ہے لیکن آ گئی ہے تو میں عرض کروں کہ بالکل اسی طریقے سے کچھ لوگوں نے فقہ کا انکار کیا ہے۔ فقہ کا مطلب یہ ہے کہ دین کی سمجھ، جس کی وجہ سے آدمی قرآن و حدیث کی روشنی میں اپنا راستہ متعین کر سکے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ائمہ کرام کو چنا اور انہوں نے زندگی بھر لگا کے محنت کر کے عام پبلک کے لیے راستہ دیا، ورنہ اگر فقہ نہ ہوتی تو عام پبلک کیا کرتی؟ تو یہ فقہ کا انکار کرنے والے ان لوگوں نے اپنا نام رکھ لیا خوبصورت سا اہل حدیث۔ حدیث کا انکار کرنے والوں نے اپنا نام اہل قرآن رکھا، فقہ کا انکار کرنے والوں نے اپنا نام اہل حدیث رکھا۔ اور ایک جماعت ہمارے یہاں ہے جو سنت کے مطابق ایک کام نہیں کرتی، لیکن نام اس نے اپنا اہل سنت رکھا ہے۔ حالانکہ اہل سنت وہ جماعت ہے جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے زمانے سے جو طریقہ، جو روش ان کی تھی، جو عقیدہ ان کا تھا، جو عمل ان کا تھا، جو طریقہ ان کا تھا، اور جتنی باتیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے پائی تھیں، ان کی روشنی میں آج تک جو صحیح عقیدے اور صحیح عمل والا ہے وہ ہے اہل سنت میں داخل۔ کبھی تفسیر سے الگ ہو کے موقع ہوا تو میں تفصیل سے عرض کروں گا کہ یہ اہل سنت کا لفظ کب سے بنا اور کہاں سے بنا اور دین میں اس کی حیثیت کیا ہے، لیکن نام اس نے جو سنت کے مطابق ایک وقت کی نماز نہیں پڑھے گا لیکن اپنا نام رکھے گا اہل سنت، سنت کے مطابق ایک عمل نہیں کرے گا لیکن اپنا نام رکھے گا اہل سنت۔ ٹھیک کہا تھا ایک آدمی نے کہ سارے نا اہلوں نے مل کے لفظ اہل پہ دھاوا بول دیا ہے۔ یہاں پر قرآن کریم کہتا ہے وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ
آپ پر جو باتیں اتاری جا رہی ہیں، چاہے قرآن کی شکل میں اتاری جائیں، چاہے آپ کے دل پر دین کی باتیں اتاری جائیں حدیث پاک کی شکل میں، اس سب پر ایمان لانا ضروری ہے، اور اگر ایمان نہیں لایا اور انکار کیا تو ایمان سے باہر۔ اسی طریقے سے ایمان لانے کے لیے یہ بھی ایمان والا کہلانے کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں یہ بھی ضروری ہے کہ جس طریقے سے موجودہ قرآن کریم پر ایمان لایا گیا، اسی طرح اجمالی طور سے جتنی آسمانی کتابیں اللہ رب العزت نے نازل فرمائی ان سب پر ایمان لانا ضروری ہے۔ ہم انکار نہیں کر سکتے کہ توریت اللہ کی کتاب نہیں ہے، ہم انکار نہیں کر سکتے کہ زبور اللہ کی کتاب نہیں ہے، ہم انکار نہیں کر سکتے کہ انجیل اللہ کی کتاب نہیں ہے، ہم انکار نہیں کر سکتے کہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کو جو صحیفے دیے گئے تھے جن کا ذکر قرآن میں ہے، صحف ابراہیم و موسیٰ، ہم مانتے ہیں کہ وہ سب اللہ کی طرف سے، لیکن ابھی موجودہ جو زبور کا تو کہیں اتا پتہ نہیں ہے، اس کی زبان کا بھی کوئی اتا پتہ نہیں ہے۔ البتہ دو قومیں ہیں، ایک عیسائی جو کہتی ہیں کہ انجیل ہماری سچی کتاب ہے، اور ایک وہ جو یہودی ہیں وہ کہتے ہیں تورات، اب نام بدل دیا ہے تلمود، وہ ہماری آسمانی کتاب ہے اللہ کی طرف سے۔ قرآن نے اس کا ذکر کیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ذکر کیا کہ یہ بعین ہی آسمانی کتابیں تھیں۔ اب کیا کیا انہوں نے؟ اپنی مرضی کے مطابق اس میں منمانی چیزیں داخل کر دیں۔ انجیل کو بھی انہوں نے بدل دیا، پہلے یہودیوں نے گڑبڑ کیا، تورات کو بدلا، آگے تفسیر میں بحث آئے گی انشاءاللہ کہ جب تورات دی گئی تھی اور انہوں نے تورات کو دیکھا تو کہا کہ اتنا سخت قانون ہم سے اس پہ نہیں چلا جائے گا، ہم سے اس پر عمل نہیں کیا جائے گا۔ حالانکہ تورات منگوائی تھی انہی لوگوں نے کہ موسیٰ ہر قوم کے لیے دستور ہے، قانون ہے، ہمارے لیے نہیں ہے، جائیے ہمارے لیے بھی کچھ لے کے آئیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے درخواست کی، اللہ نے کہا ٹھیک ہے 40 دن کے لیے تم آؤ، پہلے 1 مہینے کے لیے بلایا، 10 دن بڑھا دیا، 40 دن کے لیے طور پہ بلایا، اور جب تک بے ایمانی کی عادت تھی ان لوگوں نے بچھڑا بنا کے پوجا شروع کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام تورات لے کے آئے، دیکھا کہ قوم تو بت پرستی میں مبتلا ہو گئی ہے، بڑا غصہ آیا، اور پھر اس میں وہ بھی تفصیل ہے، آگے اپنے موقع پہ بات آئے گی۔ اب جب تورات ان کے سامنے آئی، لوگوں نے کہا اتنا سخت قانون ہم سے نہیں عمل کیا جائے گا اور ہم سے نہیں چلا جائے گا، کہ ٹھیک اللہ نے کہا پروردگارہ عجیب بے ڈھنگی قوم ملی ہے، اب کیا کریں؟ کہا کچھ مت کرو، میدان میں سب کو لے کے آؤ۔ کہا چلو تمہارا رب سب کو میدان میں بلا رہا ہے۔ وہیں طور کے پاس میدان میں سب کو لایا گیا، اور اللہ نے اپنی قدرت سے طور کو جڑ سے اکھاڑ کر کے ان کے سروں پہ لا کے لٹکا دیا، نہ کوئی پیلر ہے نہ اور کچھ ہے۔ کہا اب بولو مانتے ہو کہ نہیں مانتے ہو؟ وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ، ہم نے
پورے پہاڑ کو اکھاڑ کر کے ان کے سر پہ چھتری کی طرح لا کر کے مسلط کر دیا، اور انہوں نے سمجھا کہ اگر نہیں مانے تو اب تو گرے گا ہی، اور جب پہاڑ گرے گا تو حال کیا بنے گا وہ سب کو پتہ ہے۔ اللہ نے فرمایا خذوا ما آتیناکم بقوہ، جو ہم نے دیا ہے اس کو پوری قوت کے ساتھ تھام لو، مان لو۔ اب بولو مانتے ہو کہ نہیں مانتے ہو؟ سب سجدے میں گر پڑے، لیکن بے ایمان اتنے بڑے تھے کہ سجدے میں جانے کے باوجود دھیان اللہ کی طرف نہیں تھا، کنکھیوں سے دیکھ رہے تھے کہ کہیں گرتا تو نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، ایک بات اور سمجھ لو خوب اچھی طریقے سے، تورات آسمانی کتاب ہے، لیکن تورات میں ابھی جو کچھ ہے سب آسمانی قانون ہے، ہم اس کو نہیں مانتے کیونکہ انہوں نے گڑبڑ کیا ہے۔ انجیل آسمانی کتاب ہے، لیکن ابھی جو موجودہ انجیل پائی جا رہی ہے اس کے اندر جو کچھ ہے وہ سب اللہ کی طرف سے ہے، اس کو ہم نہیں مانتے کیونکہ وہاں بھی ان لوگوں نے دخل اندازی کی ہے۔ ایک قرآن ہی ایسی کتاب ہے کہ جس طرح جیسا نازل ہوا تھا آج تک ویسا ہی ہے، کوئی مائے کا لال نہ اس سے ایک جملہ کم کر سکا ہے، ایک حرف کم کر سکا ہے، نہ کوئی ایک حرف اس میں بڑھا سکا ہے۔ ایک بہت بڑا یہودی تھا، اللہ نے توفیق دی تو ایمان میں آ گیا، لیکن ایمان لانے سے پہلے اس نے کہا ذرا ہمیں جانچنا چاہیے۔ بہت اچھی لکھاوٹ تھی اس کی، رائٹنگ۔ قرآن لیا، انجیل لیا، تورات لیا، اور اس نے بہت خوبصورت چھپائی کرائی تینوں کی۔ اور کاپیاں تیار کرائی، لیکن گڑبڑ اس نے یہ کیا کہ کچھ نکال دیا، کچھ داخل کر دیا، اور تینوں کتاب میں ہیر پھیر کر کے اس نے یہ پادری صاحب کو دیا، دیکھا کہ بہت خوبصورت چھپائی، رکھ لیا۔ یہودیوں کے ربی کو دیا، اس کے عالم کو، تو اس نے بھی دیکھا کہ بہت بہترین چھپائی ہے اور یہ ہے وہ، اس نے رکھ لیا۔ مسلمان کے ہاتھ میں یہ کتاب گئی تو جگہ جگہ سے الٹ پلٹ کر کے دیکھا تو وہ پیج بھی مل گیا جہاں اس نے بڑھایا تھا، اور وہ پیج بھی مل گیا جہاں اس نے گھٹایا تھا۔ کہا ارے ہمارے قرآن میں تو ہے نہیں ہے، یہ آیا کہاں سے؟ اور ہمارے قرآن میں تو یہ تھا، یہ گیا کہاں؟ بند کر کے کہا تم کو مبارک ہو، یہ جعلی کتاب ہے، ہم اس جعلی کتاب کو نہیں مانتے ہیں۔ بس اسی بنیاد پر وہ شخص، اللہ نے توفیق دی، ایمان قبول کر لیا کہ انجیل کی حفاظت آج تک نہیں، تورات کی حفاظت آج تک نہیں، لیکن قرآن کریم کی حفاظت اس طریقے سے ہے کہ کسی مسلمان کو اگر گھٹا بڑھا ہوا قرآن دیتے ہیں تو سائڈ کر دیتا ہے کہ یہ اصلی نہیں ہے، اوریجنل نہیں ہے، تم اپنے پاس رکھو، خوبصورت چاہے کتنا ہی کیوں نہ ہو چھپائی اس کی، عمدہ کتنی ہی کیوں نہ ہو، ہم اس کو نہیں مانتے اس لیے کہ یہ ہمارے اللہ کی طرف سے نہیں ہے۔ الذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اس سے پہلے جو آسمانی کتابیں نازل ہوئیں ہم سب پر ایمان لاتے ہیں کہ جو اللہ نے اتارا تھا اپنے نبیوں پر وہ بالکل اللہ کی طرف سے تھا اور آسمانی کتابیں تھیں۔ وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور یہ ایمان والے لوگ آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں مکمل اور پورا۔ آخرت کا مطلب، آخر کہتے ہیں پچھلے کو، آخر مانے پچھلا، ابھی جو ہے وہ دنیا ہے،
اس کے بعد پھر آئے گا۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ مر کے ہم ختم نہیں ہو جائیں گے، بلکہ مرنے کے بعد پھر دوسری زندگی کا آغاز ہوگا۔ کوئی آدمی اگر آخرت پر یقین نہیں رکھتا اور کہتا ہے کہ کیا پتا کہ کیا ہوگا نہیں ہوگا، ہاں ہوگا، یہ خیالی چیزیں ہیں، تو وہ شخص ایمان میں داخل نہیں ہے۔ سر سید احمد خان علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی بنیاد ڈالی، بڑا چرچا ہے، لوگ اس کو بہت مانتے ہیں کہ مسلمانوں کے اندر اس نے تعلیم جاری کیا اور کچھ کیا، لیکن جو اس نے قرآن کریم کی تفسیر کی، گمراہی کا پٹارہ تیار کیا، بہت سی باتوں کا اس نے انکار کیا، اور اسی میں جہاں جنت کا تذکرہ ہے، جہاں جہنم کا تذکرہ ہے، تو وہ کہتا ہے جنت کوئی چیز نہیں ہے، جہنم کوئی چیز نہیں ہے، جنت سے مراد خوشی ہے اور جہنم سے مراد تکلیف اور غم ہے۔ یہ بات میرے اللہ نے نہیں بتائی تو تم لانے والے کون ہو، کہاں سے ہو؟ اور اس کے بارے میں یہی کہتا ہوں کہ وہ جس دائرے میں تھا صرف اس لائن سے کوشش کرتا رہتا، ہمیں کوئی دقت نہیں تھی، لیکن دین کے معاملے میں دخل اندازی کرنا جب تم اس کے ماہر نہیں ہو، وہی مثال سامنے آتی ہے۔ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ قصائی اگر ہارٹ کا آپریشن شروع کر دے تو مریض کا کیا ہوگا؟ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، ایمان والے آخرت پر پورا یقین رکھتے ہیں کہ آخرت ہونے والی ہے۔ اس کا مطلب ہو گیا زیادہ، لیکن کل دوسری آیت شروع ہوگی، ایک بات سمجھ لو، یہی چیز غلط طریقے سے ہندوؤں کے اندر گئی تو انہوں نے اس کو آواگمن کا مسئلہ بنا لیا، ایک جنم سے دوسرا جنم، دوسرے جنم سے تیسرا جنم، تیسرے جنم سے چوتھا جنم، اور اگلا جنم ابھی کے کرم کے حساب سے، ابھی جس طرح کا کرم ہے اگلا جنم بھی ویسا ہی ہے۔ میں کہتا ہوں یہاں دو کمزوری ہے۔ ایک کمزوری یہ ہے کہ ایک رب نے ایک آدمی کو 10 جنم دیے، اس کے یہاں تو اور زیادہ ہے، میں مثال دے کے کہتا ہوں، 10 جنم میں بدلا، ہر جنم میں اس نے اچھا کام کیا، کچھ نیک کام کیا، کچھ برا کام کیا، تو اخیر میں حساب برابر کیسے ہوگا؟ کیسے سمجھ میں آئے گا کہ یہ بندہ نیک تھا کہ برا تھا؟ ضروری تھا کہ ایک کو ایک ہی جسم ملے، ایک کو ایک ہی جان ایک مرتبہ ملے، اور اس کو موقع دیا جائے کہ تم اچھا کام کرو یا برا کام کرو، آنا میرے ہی پاس ہوگا، اچھا کام کر کے آؤ گے اچھی جگہ ملے گی، برا کام کر کے آؤ گے بری جگہ ملے گی۔ یہی تصور ہے اسلام میں سیدھا سادہ جنت اور جہنم کا۔ دوسری بات میں کہتا ہوں، یہ کون سا انصاف ہے؟ کوئی آدمی سوچے کہ اس جنم میں اس نے ڈاکہ ڈالا، لوٹ پاٹ کا کام کیا، لوگوں کو ستایا اور کچھ کیا، تو تمہارے اپنے عقیدے کے اعتبار سے اس کو اگلا جنم بھیڑیے کا ملنا چاہیے۔ اس دنیا میں جیسا کام کیا اگلے جنم میں اس کو ویسا ہی جسم ملے، تو اس کو بھیڑیے کا جسم ملنا چاہیے۔ تو یہ کون سا انصاف کی بات ہے کہ ایک آدمی اگر ڈکیتی کر رہا ہے تو اگلے جنم میں ڈکیتی کے لیے آزاد چھوڑ دیا جائے، ایک آدمی اگر لوٹ پاٹ کر رہا ہے تو اگلے جنم میں اسے لوٹ پاٹ کرنے کی کھلی چھٹی دے دی جائے، ایک آدمی اس جنم میں ظلم کر رہا ہے تو اگلے جنم میں اس کو ظلم کا سرٹیفکیٹ دے دیا جائے، لائسنس دے دیا جائے۔ یہ کوئی انصاف کی بات تو ہے؟ اسلام ان قسم کی بکواس کا قائل نہیں ہے۔ اسلام کہتا ہے ہر ایک کو ایک مرتبہ دنیا میں بھیجا گیا ہے، اور اس کے بعد اس کو جب بلایا جائے گا قیامت میں ہر ایک کو اکیلا اکیلا اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونا پڑے گا، اور اس کے بعد پھر ساری چیزوں کا مکمل حساب دینا پڑے گا۔
جو لوگ اس پر مکمل طور سے یقین رکھتے ہیں، مانتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے ایماندار ہونے کی گواہی دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے ہدایت پر ہونے کی گواہی دیتا ہے۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ أُولَٰئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، وہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ یہاں تک ایمان والوں کا تذکرہ تھا، کافروں کا تذکرہ اللہ نے پھر اگلی آیتوں میں کیا، انشاءاللہ کل